الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے لفظ میٹھے بول کی۔ میٹھا بولنا، من سے بولنا، دل کی گہرائی سے بولنا، یا کسی کو ایز اے ڈوز، ایز اے تقویت کچھ بولنا، اس کے اندر مٹھاس کا عنصر کتنا ہونا چاہیے، اور اس میٹھے بولوں سے یا ان الفاظ سے یا ان الفاظ سے دوسرے کو آپ کیا روحانی، جسمانی یا ذہنی تسکین دیتے ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ اور کوشش یہ کریں گے کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے لائی جائیں جس سے ایک سیلف انالائز کرنے کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے ہماری جو زبان کے اندر ترش پن یا تھوڑا سا تیکھا پن، یا ہم بعض دفعہ غصے کی حالت میں یا غصے کی کیفیت میں کچھ اس طرح کے شبد یا کچھ اس طرح کے لفظ بول دیتے ہیں جو بعد میں ہمارے آگے آتے ہیں، تو ان لفظوں سے بچنا ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ میٹھے بول جو ہے یہ ملتے کہاں سے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے، اور ان میٹھے بولوں کے اندر کیا کیا اجزاء ڈالیں گے تو پھر یہ میٹھے بنیں گے۔ کوئی بھی جیسے چیز آپ بناتے ہیں، چائے بنا لیں یا کافی بنا لیں، تو اس کے اندر کچھ اجزاء، کچھ چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں نا جی، اس کے بعد جا کے وہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو میٹھے بول ہیں یہ کریٹ کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ بنے بنائے ہیں آلریڈی، اور ان چیزوں کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اسپیشلی ان بزرگوں کے اقوال کو، ان میٹھے بولوں کو اپنے ادھر رجسٹرڈ کریں گے، سیو کریں گے، ان احادیث کو اپنے پاس سیو کریں گے، ان اقتباسات کو اپنے پاس محفوظ کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو میٹھا بول ہے اس کا مٹیریل کہیں اور سے خریدنا نہیں پڑے گا، یہ پھر آپ کے پاس ایک ڈکشنری کے طور پر چلتا رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس جگہ پر کتنا میٹھے بول سے دوسرا بندہ ہے اس کے اندر آپ جان ڈال دیتے ہیں۔ کوئی پریشان ہے، کوئی دکھی حال ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی مالی بدحالی میں ہے، کوئی کسی نہ کسی دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ یا کنیکشن، اس میں جو آپ کے میٹھے بول ہیں یہ اس کے اندر کتنی انرجی ڈالتے ہیں، اس چیز کو ذرا میں نے بھی فوکس کرنا ہے اور آپ نے بھی فوکس کرنا ہے۔ اب ہم سارے دن کو اگر انالائز کرتے ہیں صبح سے لے کر رات تک، تو کیلکولیشن حد کہ ہر بندہ اپنے بارے میں بہت بہتر جانتے ہیں جی، آپ اپنے بارے میں مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ اس چیزوں کو ذرا ہائی لائٹ کریں کہ آپ کے اندر میٹھا پن کتنا ہے، آپ کے اندر میٹھے بول کتنے ہیں، اور کیا آپ کے لفظوں سے ماحول مزید آپ بگاڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، یا اس ماحول کے اندر آپ جان ڈال دیتے ہیں۔ یہ جب ایک ایک کر کے آپ چیک کرنا شروع کریں گے تو جو نیگیٹو لفظ ہیں، جو ترش لفظ ہیں، جو ایسے لفظ ہیں جو اپنا نیگیٹو لفظ ہیں جس سے تقویت نہیں آپ کو ملتی، یا تقویت نہیں آپ دیتے، یا تسکین نہیں دیتے دوسرے کو، بلکہ اپنی فرسٹریشن، اپنا غصہ اور اپنے اندر کا غبار جو ہے وہ آپ نکالتے ہیں، ان لفاظ پہ ذرا غور آپ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے منہ سے یا اپنی زبان سے کیا چیز ادا کر رہے ہیں، اور یہ کتنی نیگیٹو میٹیریل جو ہے دوسرے کو آپ دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر تو آپ نے کوئی میٹھا بول دیا ہے تو بھلے اگر کسی کا موڈ آف بھی ہے، کوئی غصے میں بھی ہے، تو ان لفظوں کے اثر سے، ان لفظوں کے اثرات سے خدا شاہد ہے کہ ایک دم اس کی طبیعت کے اندر ایک حوصلہ، ایک افزا پن جس کو کہتے ہیں، ایک احساس، کیا کہتے ہیں جی اس کو، قلب کی جو تسکین ہوتی ہے وہ ایک دم اجاگر ہو جائے گی۔ اور اگر ایک بندہ آلریڈی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اوپر سے جناب آپ نے ٹھک کر کے میٹھا بولنے کے بجائے کچھ ایسا کڑوا بول دیا ہے، وہ جناب سیر کے اوپر سوا سیر آپ نے کام کر دیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھا، ایک تو پہلے ہی وہ الجھا ہوا تھا، ایک تو پہلے ہی وہ دکھ میں تھا، آپ نے مزید اس کے دکھ کو، تکلیف کو بڑھا دیا۔ اور اگر آپ اسی چیز کو پازیٹیو طریقے سے کچھ چند میٹھے بول سے اس کی حوصلہ افزائی کم از کم کر دیتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ان میٹھے بول سے اس کے اندر جو ایک تسکین والی جو کیفیت ہے نا، اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ ہم موسٹلی کئی چیزیں ایسی ہیں جو میٹھے بول سے اوائڈ کر کے
اور ترش زبان سے یا ایسے تکھے لفظوں سے یا ایسی چیزوں سے ہٹ کر دیتے ہیں دوسرے کو، جس کی وجہ سے ہم بھی پھر آگے جا کر کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت بات ہے، چاہے آپ اتفاق کریں چاہے اس سے نہ کریں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو افراد میٹھے اقوال کو، میٹھے بولوں کو حفظ کر کے چلتے ہیں آگے، اور موقع کی مناسبت سے اس بات کو کر جاتے ہیں، اس چیز کو کر جاتے ہیں، تو اس میں کافی معاملہ خیریت اور عافیت پلا رہتا ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جی ایک بندہ آلریڈی الجھا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے توقع کریں کہ جی وہ میٹھے بول بولے گا. اب میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی 19-20 ہو جائے، میرے سے کوئی توقع نہ رکھے کہ میں اس کے ساتھ میٹھے بول بولوں گا. تو یہ ایک ٹون کو بھی سمجھنا ہوتا ہے دوسرے کی، کہ اس وقت سامنے والا دوست ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے. کیا وہ ریلیکسیشن والے ماحول میں بیٹھے ہیں یا فرسٹریشن والے ماحول میں بیٹھے ہیں. اگر تو فرسٹریٹڈ ہیں تو وہاں پر یہ چیز آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ آپ اس فرسٹریشن کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے میٹھے بول جو ہے اس کو پاس کریں یا اس کو جاری کریں. اور اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ نہیں اس وقت جو ہے یہ معاملہ دوسرا ہے اور یہاں پہ میرے میٹھے بول کام نہیں کریں گے، تو پھر بھی من کے اندر ایک کیفیت ضرور لائیں کہ اس سے توقع رکھیں کہ میٹھا بولنے کی. اس میٹھا بولنے کے بعد آپ خود فیل کریں گے کہ اگر کوئی غصے کی حالت میں، کیفیت میں ہے، الجھا ہوا ہے، پریشان ہے، 36,000 قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں بندے کو، تو وہ امیجیٹ آپ کے اس میٹھے بول سے اس کا معاملہ لائف کا جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیفیات کی بات ہوتی ہے. کسی بھی شخص کے پاس یا کسی بھی فرد کے پاس جب کوئی کمیونیکیشن ہو یا کوئی کونسلنگ یا کوئی کچہری یا جرگے میں آپ بیٹھے ہوں، تو وہاں کوشش یہی رکھیے گا اپنی، یہ انسانیت کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، کہ منہ سے لفظ ایسا میٹھا نکلے جو جان ڈال دے دوسرے کو. کیونکہ یہاں پر جو سینیریو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر تو میرا آپ کے ساتھ بڑا اچھا رابطہ ہے، میرا بڑا آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہے، میرے منہ سے ایسے میٹھے بول نکلیں گے کہ پوچھیں کچھ نہ، اور یہی کیفیت آپ کی ہوگی. جیسے ہی آپ کا میرا غرض، جیسے ہی آپ کا میرا مطلب، مقصد ختم ہوتا ہے، اس کے بعد میری زبان سے وہ میٹھاس بالکل پتہ نہیں کہاں شاید ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے یا ختم ہو چکی ہوتی ہے. یہ دنیا داری ہے اور یہ چلتی رہے گی. لیکن کنٹینیو جو لوگ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، ایک جیسا ہی ماحول رکھتے ہیں، ایک جیسی کیفیات میں رہتے ہیں، اور اپنا ایک ایم بناتے ہیں کہ بات جب بھی کرنی ہے میٹھی بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، صاف بات کرنی ہے، گڑ والی بات کرنی ہے، تو پھر اس کے اندر انرجی آتی رہتی ہے. وہ چیزیں پھر ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہیں. میرے سے آپ کی طرف گئی بات آپ سے آگے جائے گی، آگے سے آگے جائے گی. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دن کا آغاز یا دن کا اختتام، اس کے اندر جناب ایک ہی چیز ہے، جی میٹھا بول نہیں ہوتا. وہ جناب ایشو کہہ لیں، لڑائی کہہ لیں، جھگڑا کہہ لیں، تنازع کہہ لیں، تناؤ کہہ لیں، کھچاؤ کہہ لیں، ٹینشن کہہ لیں، ڈپریشن کہہ لیں، وہ سارا دن ہی ہے. وہ گھر کے اندر بھی اس طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے، وہ اس کو آرڈر کرتا ہے، وہ آگے سے جناب ٹھا کر کے چپیڑ مارتا ہے، یا بات اتنی تلخ لہجے میں ہوتی ہے، وہ میٹھے بول بیچارے بھی بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس گھر کے اندر انٹری نہیں ہم نے کرنی میٹھے بول کی. تو میری یہی ریکویسٹ ہے سب سے، جو اس پروگرام کو دیکھنے والے سمجھنے والے لوگ ہیں، کہ اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا خانہ، کوئی ایسا میٹیریل رکھیں جس میں میٹھے بول جو ہے جب ضرورت پڑے کہ یہاں پر میٹھے بول کی ضرورت ہے، تو وہ پھر آپ ادھر ادھر نہ بھاگیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک آغاز کرتا ہے، دو نہیں کر سکتے. ایٹ اے ٹائم ایک نے پہل کرنی، اور جو پہل کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے. یہ تو ایک فارمولہ ہے نا جی، پرانا فارمولہ ہے. اور جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی دوسرا میٹھا بول بولے گا تو پھر ہم آگے بات کریں گے، اس کے اندر ایگو آتی ہے. اور ایگو ایسی چیز ہے جو انسان کو توڑنے پر مجبور کر دیتی، جو انسان کا پٹھا ہی بٹھا دیتی. تو زندگی میں کوئی بھی کام، کسی بھی دفتر میں جائیں، کسی بھی ادارے میں جائیں، کسی بھی مہمان کے یہاں جائیں، تو کوشش یہی کر جائیں دل کی گہرائی سے، من کے اندر سے، من کی سچائی سے، کہ میٹھے بولنے ہیں ہم نے، میٹھے بول بول کر آنے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ہرٹ ہو، تکلیف میں آئے ہو. یہ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو اکٹھی کرنی ہے آپ نے، میں نے. جب ہم کافی سارے یہ چیزیں اکٹھی کرنا شروع ہوں گے، پھر جا کے 1 بائی 1 کر کے شاید ہماری اصلاح ہو جائے. اور اگر ہم ان چیزوں سے کٹتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے، الگ ہوتے جائیں گے، پھر معاملہ خراب ہوگا. کئی چیزیں ہیں زندگی کی، ایک نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ میٹھا بولنا جو ہے یہ اس کا فائدہ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ غصے کی حالت میں یا
فرسٹریشن میں کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ایک تو باڈی کی آپ کی انرجی جو ہے بڑی ضائع ہوتی ہے، ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں۔ سیکنڈ، پھر آپ اندر ایک ملال، ایک احساس ندامت، یہ شرمندگی، یہ اون ہو جاتی ہے کہ یار میں تھوڑا سا نا وہاں پر ذرا زیادہ بول گیا، یا میں وہاں پر تھوڑا زیادہ غلط میں نے بات کر دی، یہ اندر ہی اندر آپ ایک کڑتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ نے بات ہی میٹھی کی ہو، میٹھے بول بولے ہوں، اس سے آپ ادھر بات ختم ہوتی ہے، ادھر آپ کا مائنڈ ڈیلیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنا اثر ہے ان میٹھے بولوں کا۔ اور میٹھے بولوں کے لیے مٹیریل میں نے آپ کو بولا، حضرت امام غزالی کو آپ دیکھ لیں، حضرت امام راضی کو دیکھ لیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، حضرت ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ بزرگان دین کو آپ سٹڈی کریں، ان سب کے لفظوں میں، ان سب کی لائف کے اندر اتنے میٹھے میٹھے بول ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کسی ایک بول کو پکڑ لیں، کسی ایک قول کو پکڑ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میٹھا بولنا کتنا جو ہے باعث رحمت بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارا ایک سینیریو ہے، جس ماحول میں میں رہتا ہوں، آپ رہتے ہیں، اس میں مٹھاس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی اگر شخص میٹھا بول رہا ہے یا پولائٹ طریقے سے بات کر رہا ہے، دوسرا اس کو سمجھ لیتا ہے جناب یہ تو احمق آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، یہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے معاشرے کا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر کی ایک فیلنگ ہے، وہ نہیں اونچی آواز میں بول سکتا، وہ بات اس طرح نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے، میٹھا بول کا مٹیریل اگر اندر ہوگا تو یہ جو نیگیٹو جو غصہ اور یہ جو ٹینشنیں آتی ہیں، یہ کٹنا شروع ہو جائیں گی اس میٹھے بولوں کے اندر سے۔ کہتے ہیں جی فلاں آدمی جب بھی بات کرے گا جی تھکی ہوئی بات کرے گا، فلاں آدمی جب بھی بات کرے گا جی بڑی کمال کی بات کرے گا، فلاں آدمی جب بھی بات کرے گا جی بڑی میٹھی بات کرتا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے یہ بات کہ جی فلاں شخص میٹھی بات کرتا ہے، فلاں شخص کڑوی بات کرتا ہے، فلاں شخص بڑا بولڈ بات کرتا ہے۔ یہ بھی کیٹیگریز بنی ہوتی ہیں، اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، اس طرح۔ اب جو پراپر میٹھا بولنے والا شخص ہے، یا عورت ہے، یا بچہ ہے، یا بچی ہے، یا مرد ہے، یا عورت ہے، یا بوڑھا ہے، وہ ایک پریکٹس میں رہتے ہیں، لوگ بات کو جاری رکھتے ہیں۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں ملک ریاست بول رہا ہوں جی، فیضائی سے۔ جی ملک صاحب، کیا حال ہے؟ تسانا ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کا شکر جی۔ جی حکم کرو، کیا آخنے ہو؟ میں جڑا اج تساں موضوع رکھیا نا، جی جی، یہ بڑا زبردست موضوع ہے۔ اچھا جی، اگے میں تساں کال کرنا رہا نا۔ جی جی جی، پتہ ہے میکی سر۔ جی، یہ جڑا موضوع ہے نا، یہ اتنا زبردست موضوع ہے کہ اگر اس تے عمل کیتا جاوے نا، جی جی اس تے اسی سارے جتنے بھی خاص کر کے مسلمان بھراواں، جی، اسی اگر عمل کراں تے اسی غیر مسلم دا بھی دل جڑا ہے نا جت سکنے ہیں، جیت سکنے، غیر صحیح، مسلم نال بھی اسی او ورتاؤ کریے کہ جڑا اساں دین آخنا ہے۔ بالکل صحیح آخنے ہو جی۔ تے اگر اسی اپنے دین تے عمل کریے تے اسی شیکسپیئر ایک غیر مسلم انسان ہونے دے ناطے جی، اپنی کتاب میں لکھنا کہ تم 100 سال جنگ کرنے